کی سرد کرتے ہیں اور لائے ہیں اس پر اے حبیب جو اتارا گیا ہے آپ پر اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں وہی لوگ ہدایت پر رہیں اپنے رب کی توفیق سے اور وہی دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ الف لام میم ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین ان کو یہ علم بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار کو اولیاء کرام سے بیان کر دیتے ہیں، جیسے یہ حروف اس ذات پاک سے گویا ہوتے ہیں جس کی ہتھیلی میں کنکریوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی تھی۔ یہ ذیشان کتاب یعنی اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ ذرا شک نہیں اس میں، یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ لا یراب فیہ، کہ اس میں شک نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس میں شک و شبہ کی اڑانے والوں کی نہ تک کمی تھی نہ اب، بلکہ فرمایا کہ لا ریب فیہ، یعنی اس کی واضح دلائل اور اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور اس کی پیش گوئیاں حق و صداقت کے وہ بلند مینار ہیں جہاں شک و شبہ کا غبار تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی کج فہمی اور غور ذوقی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر عرفان نے کامنی کا مرض کو ہر چیز زرد دکھائی دے تو یہ اس کے آنکھوں کا قصور ہے، ہر چیز تو زرد نہیں ہوتی۔ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اگرچہ کہ قرآن کریم ہدی للناس یعنی سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کیونکہ پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس لحاظ سے تخصیص کر دی۔ اور تقوی کا لغت میں تو یہ معنی ہے یعنی نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا۔ متقین جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، تقوی کا جو معنی ہے یعنی نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے ضرر کا اندیشہ یعنی نقصان کا اندیشہ ہو۔ عرف شرع میں تقوی کہتے ہیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے درجے تقوی کے درجے مختلف ہیں، ہر شخص نے اپنے درجے کے مطابق اس کی تعبیر فرمائی ہے۔ صاحب تفسیر یا قرآن کی ترجمہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے مؤثر اور آسان تعبیر یہ ہے یعنی تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ اس پر عمل کرنے والے کو اس پر عمل کرنے کا نام تقویٰ۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ پرہیزگار کون ہیں؟ جو ہدایت پانے والے وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں غیب پر۔ یہاں سے المفلحون تک ان متقین کی علامات بیان کی گئی ہیں جو قرآن کی ہدایات سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ ان کی پہلی علامت یہ ہے، متقین کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہے محکم یقین، یقین بالکل پختہ ہو، اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالا تر ہو۔
مثلاً وہی فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ آنکھوں سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ ان کے جاننے کا فقط ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ نکلی اس پر انسان محکم یقین رکھے۔ اس لیے یہاں ایمان بالغیب کو تقوی کے اولین شرط قرار دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ شریعت اسلامی کے وہ احکام جن کی حکمتوں کو سمجھنے سے انسانی عقل ابتداءً شروع میں قاصر رہتی ہے، یا وہ ارشادات جو اس کے ذاتی مفاد یا اس کے گروہی اور محدود وطنی منافع کے خلاف ہوتے ہیں، ایسے حکموں کو تسلیم کرنا بھی ایمان بالغیب میں داخل ہے۔ یعنی نبی کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے اور نبی کے ارشادات کی مفید اور نفع مند ہونے پر اسے اس درجہ یقین ہو کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو۔ اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا وہ قرآن کی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک پر کامل یقین اور پختہ یقین بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ یقین ہم کو حاصل نہ ہو جائے ہم قرآن شریف ہم کو ہدایت یا ہم قرآن شریف سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ بلکہ بے یقینی اور تذبذب کی کیفیت اس کی تمام اعمال کو بے نتیجہ کر دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر محکم یقین رکھے، پختہ یقین رکھتا ہو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ یہ متقین کی دوسری علامت ہے۔ قرآن میں یہ حکم کہیں نہیں کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سنت نبوی کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں، اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ تو خضوع و خضوع میں ڈوبا ہوا ہو، یعنی حضور قلب ضروری ہے۔ باطنی حقوق یہ ہے کہ تو خضوع و خضوع میں ڈوبا ہوا ہو اور احسان کی کیفیت لاری ہو، یعنی تو محسوس کر رہا ہو کہ انکا تراہ گویا کہ اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت لانے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے مشاہدے کی کیفیت اگر وہ نہیں آ رہی ہے، اس کو نہیں لا سکتے ہیں، نہیں پا رہے ہیں اس کو، تو کم سے کم مراقبے کی کیفیت تو ہمیں طاری ہو جائے۔ اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس سے جو ہم نے